اسٹریس مینجمنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ بڑا اکاؤنٹیبل ہے، اسپیشلی سوسائڈ کے حوالے سے. لوگ خودکشی کرتے ہیں، اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ خودکشی کر لیں. شاید ڈرگ سے جو نیکسٹ اور موسٹ ڈینجر اسٹیٹ ہے وہ سوسائڈ کی ہے. تو لیکن ابھی ہم بات کریں گے اگر اس کے ساتھ ساتھ گیمبلنگ کی، تو گیمبلنگ تو میرا خیال ہے کہ اسٹریس میں نہیں آتا. تو گیمبلنگ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ گیمبلنگ بھی لوگ فرار کی خاطر کرتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جلدی سے کسی طریقے سے کوئی وہ پیسہ بنا لیں. لیکن گیمبلنگ کی بیماری میں انسان کے اندر ایسے رویے پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ گیمبلنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ اپنے مسائل سے ہٹتی ہے، اس کے جسم میں ایک تھرل پیدا ہوتی ہے، اور وہ جب تک کہ اس کی گیمبلنگ کے نتائج نہیں آتے وہ ایک تھرل میں رہتا ہے. پھر نتائج آتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نتائج کو اچھے نتائج میں بدلوں. تو یوں گیمبلنگ یعنی جوا جو ہے اس کی بیماری پروان چڑھتی ہے. لیکن جو سٹریس کی بات ابھی آپ کر رہی تھیں، تو سٹریس آپ سمجھیں کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے جو پرائمری بیماریاں کہلاتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز یا دل کی بیماری ہے یا جوڑوں کی دردیں ہیں یا ڈپریشن ہے، جس کے نتیجے میں پھر خودکشی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. یہ جو سٹریس ہے یہ ان بیماریوں کو ابھار کر اوپر لاتی ہے جو جینیٹکس میں ہماری پڑی رہتی ہیں، اور اگر سٹریس نہ ہو تو وہ جینیٹکس میں نیچے ہی پڑی رہیں گی. لیکن جب سٹریس ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے غباروں کی طرح پھول کے اوپر کی طرف آنا شروع. اچھا، میں نے بھی یہی ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ ہمارے ویورز کو بڑا ہوتا ہے کہ جی ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے جس میں جا کر یہ کوئی بھی بیماری جو ہے خاص کر جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں، لائک 40s اور آفٹر 50s میں جا کے. لیکن سم ٹائمز لوگ 30 پلس میں ہوتے ہیں، یعنی 32 35 ایئرس کی ایج میں ہوتے ہیں، ڈائبٹیز، گاؤٹ اور اس طرح کی اور جینیٹک ڈیزیزز جو واقعی جینیٹیکلی افیکٹو ہوتی ہیں وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بڑا لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں تھی اور اتنی جلدی یہ بیماری ہو گئی، اتنی جلدی یہ ڈیزیز ہو گئی. تو شاید اس کے آپ نے ابھی مین کاز بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ سٹریس تو نوجوانوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں میں اتنی توانائی بھی ہوتی ہے کہ وہ سٹریس کے مضر اثرات سے نوجوانی میں بچے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. بہت دفعہ ہم نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں تو وہ اس طرف کان نہیں دھرتے. پھر بعد میں جب 45-50 سال کی عمر میں جا کے سٹریس کی وجہ سے بیماریاں پرائمری پیدا ہوتی ہیں جن میں کینسر بھی شامل ہے جو کہ بہت دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج کے معاشرے میں ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان بیماریوں کے پیچھے 3 عوامل ہیں. ایک سٹریس یعنی بے چینی، دوسرا غصہ اور تیسرا مایوسی یعنی ڈپریشن. آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جو بیماریوں کا گھر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جبکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی سٹریس لے رہے ہوتے ہیں یا مایوسی میں جاتے ہیں یا غصے میں جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تمہیں کسی بیماری کی تلاش ہے. اور یہ فکرہ جب اپنے آپ سے ہم پوچھیں گے تو فوراً سٹریس جو ہے وہ ریلیو ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹریس ایک نقصان دہ چیز ہے. اور ویسے سٹریس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے مینج کرتے ہیں. جیسے آپ زندگی میں اور بہت سارے میڈیٹیشن بھی اس میں آ جاتا ہے، میڈیٹیٹ کرتے ہیں اپنے آپ. بہت سارے ٹیکنیکس ہیں، یعنی جو آپ ایک ہفتہ اگر کوئی مسلسل ڈیووٹ کر دے تو وہ سٹریس مینجمنٹ سیکھ جائے گا، یا روزانہ 10-15 منٹ یا 5 منٹ اگر آپ سٹریس کے باوجود. سٹریس مینجمنٹ کے لیے بتائیے. کہ بہت آسان ہے. ہمارے دماغ میں جو بحرانوں سے نپٹنے کے سسٹم ہیں وہ 2 ہیں. ہمارے دماغ میں قدرت نے 2 سسٹم رکھے ہیں جو کہ متحرک ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے. ایک سسٹم ہے جسے ہم گو سسٹم کہتے ہیں، یعنی جو بھاگ دوڑ سے بحران حل ہونے والے ہوتے ہیں. جیسے آگ لگ گئی ہے تو پانی پھینکنا ہے، یا ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے جس میں ہاتھا پائی یا کچھ اس طرح کا کام ہے، تو یہ گو سسٹم ہوتا ہے. یہ ہمارا پرانا سسٹم ہے. جب جنگل کے زمانے میں ہم انسان رہتے تھے تو درندوں سے نپٹنے کے لیے یہ سسٹم تھا کہ یا تو ہمیں بھاگنا ہوتا تھا یا ان سے لڑنا ہوتا تھا. تو یہ سسٹم اس زمانے سے بہت ایکٹیو ہے. اور یہ چھوٹا سا بادام کے سائز کا ایک آرگن ہے ہمارے دماغ میں جس کو ہم ایگڈیلا کہتے ہیں، وہ اس کے تحت کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ سسٹم بڑا ہمارا ایکٹیو ہوا ہے، پریکٹس ہو گئی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بحران ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھاگ دوڑ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. دوسرا ایک سسٹم ہمارے دماغ میں ہے جو یہاں ماتھے میں یہ جو ہڈی ہے اس کے بالکل پیچھے
کرکٹ کے بال کے سائز کا سسٹم ہے، اسے نو سسٹم کہتے ہیں فرنٹل لوب میں. نو سسٹم یعنی KNOW، نو یعنی جاننے کا یا تجزیہ کرنے کا سسٹم، کہ جب کوئی بحران ہو ہم تجزیہ کریں. تو آج کل کے جتنے بھی بحران ہیں ان میں تجزیے کی، عقل و فہم کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے پرانے زمانے کی بھاگ دوڑ کی. تو جو ہی ہمیں کسی بحران کا سامنا ہوتا ہے تو ہم فوراً بھاگ دوڑ اس طرف لگ جاتے ہیں، گو سسٹم آن ہو جاتا ہے، وہ بٹن بڑی جلدی آن ہوتا ہے، جبکہ ہمیں کوئی کمبینیشن چاہیے ہوتی ہے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. یا تو ہمیں جو نو سسٹم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا گو سسٹم.